ذوالقرنین ایک رومی لڑکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سلطنت عطا فرمائی۔ پھر وہ بلاد مصر کے ساحل پر پہنچا اور وہاں ایک شہر آباد کیا جس کا نام اسکندریہ رکھا۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہوا تو اس کے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے کر اڑ گیا۔ پھر اس سے کہا کہ نیچے کی طرف نگاہ کر اور بتا کہ تجھ کو کیا نظر آ رہا ہے۔ چنانچہ اس نے زمین کی طرف دیکھ کر کہا کہ مجھ کو میرا شہر اور ساتھ میں دوسرے شہر نظر آ رہے ہیں۔ پھر فرشتہ اس کو اور اوپر لے کر اڑا اور پھر وہی سوال دہرایا۔ ذوالقرنین نے کہا کہ مجھ کو میرا شہر اور دیگر شہر ملے جلے نظر آ رہے ہیں۔ میں اپنے شہر کی شناخت نہیں کر سکتا۔ پھر فرشتہ اس کو اور اوپر لے کر گیا اور کہا کہ اب دیکھ کیا نظر آ رہا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ اب تو مجھ کو تنہا اپنا شہر نظر آ رہا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ یہ سب اور جو کچھ اس کے چاروں طرف ہے وہ سمندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو اس کا سلطان مقرر کیا ہے۔ اس کے بعد ذوالقرنین نے دنیا کا سفر اختیار کیا اور چلتے چلتے وہ مغرب الشمس آفتاب غروب کے ہونے کی جگہ پر پہنچ گیا۔ پھر وہاں سے چل کر مطلع الشمس یعنی پورب کی طرف پہنچا۔ وہاں سے چل کر صدین یعنی دو دیواروں پر پہنچا جو دو پہاڑ تھے اور اتنے نرم تھے کہ جو چیز ان سے مس کرتی وہ ان سے چپک جاتی۔ اس کے بعد اس نے دیوار تعمیر کی اور یاجوج ماجوج کے پاس پہنچا اور ان کو دیگر مخلوق سے جدا کیا۔ بعد ازاں اس کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا کہ جن کے چہرے کتوں کے مشابہ تھے اور وہ یاجوج ماجوج سے قتال کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کو بھی جدا جدا کر دیا۔ پھر ایک قوم کے پاس پہنچا جو ایک دوسرے کو کھا جاتے تھے۔ وہاں ایک صحرائے اعظم بھی دیکھا۔ آخر میں وہ بحرہ مید کے ایک ملک میں گیا۔ یہ سن کر وہ اہل کتاب بولے کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ ذوالقرنین کے متعلق جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا یا بالکل وہی ہماری کتاب میں مذکور ہے۔ روایت ہے کہ جب ذوالقرنین اسکندریہ کی تعمیر سے فراغت پا چکے اور اس کو خوب مستحق بنا دیا تو آپ نے وہاں سے کوچ فرمایا۔ چلتے چلتے آپ کا گزر ایک ایسی صالح قوم پر ہوا جو راہ حق پر گامزن تھی اور ان کا جملہ امور حق پر مبنی تھا اور ان میں یہ اوصاف حسنہ بدریجہ کمال موجود تھے۔ روزمرہ کے امور میں عدل اور ہر چیز کی مساوی تقسیم، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، آپس میں صلح رحمی، حال و قال ایک، ان کی قبریں ان کے دروازوں کے سامنے، ان کے دروازے غیر مقفل، نہ ان کا کوئی امیر و قاضی، نہ آپ میں امتیازی سلوک، نہ کسی قسم کا لڑائی جھگڑا، نہ گالی گلوچ، نہ کہکے بازی، نہ رنج و غم، آفت سماویہ سے محفوظ، عمریں دراز، نہ ان میں کوئی مسکین نہ کوئی فقیر۔ ذوالقرنین کو ان کے یہ حالات دیکھ کر تعجب ہوا اور کہنے لگا کہ تم لوگ مجھ کو اپنے حالات سے مطلع کرو، کیونکہ
میں تمام دنیا میں گھومتا ہوں اور بے شمار بحری اور بری سفر کیے ہیں، مگر تم جیسی نیک اور کوئی قوم نظر نہیں آئی۔ ان کے نمائندے نے کہا کہ آپ جو چاہیں سوال کریں، میں ان کا جواب دیتا جاؤں گا۔ ذوالقرنین نے پوچھا، تمہاری قبریں تمہارے گھروں کے دروازوں کے سامنے کیوں ہیں؟ اس قوم کے نمائندے نے جواب دیا، ایسا ہم نے ہمدہ اس لیے کیا ہے کہ تاکہ ہم موت کو نہ بھول جائیں بلکہ اس کی یاد ہمارے دلوں میں باقی رہے۔ ذوالقرنین نے پوچھا، تمہارے دروازوں پر قفل کیوں نہیں ہے؟ اس قوم کے نمائندے نے جواب دیا، ہم میں سے کوئی مشتبہ نہیں بلکہ سب امانت دار ہیں۔ ذوالقرنین نے پوچھا، تمہارے ہاں امرا کیوں نہیں ہے؟ اس قوم کے نمائندے نے جواب دیا، ہم کو امرا کی حاجت نہیں ہے۔ ذوالقرنین نے پوچھا، تمہارے اوپر حکام کیوں نہیں ہے؟ اس قوم کے نمائندے نے جواب دیا، کیونکہ ہم آپس میں جھگڑا نہیں کرتے جو حکام کی ضرورت پیش آئے۔ ذوالقرنین نے پوچھا، تم میں مالدار کیوں نہیں ہے؟ اس قوم کے نمائندے نے جواب دیا، کیونکہ ہمارے ہاں مال کی کثرت نہیں ہے۔ ذوالقرنین نے پوچھا، تمہارے ہاں بادشاہ کیوں نہیں ہے؟ اس قوم کے نمائندے نے جواب دیا، ہمارے ہاں دنیاوی سلطنت کی کسی کو رقابت ہی نہیں۔ ذوالقرنین نے پوچھا، تمہارے اندر اشراف کیوں نہیں ہے؟ اس قوم کے نمائندے نے جواب دیا، کیونکہ ہمارے اندر تفاخر کا معدہ ہی نہیں۔ ذوالقرنین نے پوچھا، تمہارے درمیان باہم اختلاف کیوں نہیں؟ اس قوم کے نمائندے نے جواب دیا، کیونکہ ہم میں صلح کا معاہدہ بہت زیادہ ہے۔ ذوالقرنین نے پوچھا، تمہارے ہاں آپس میں صالحین کا جھگڑا کیوں نہیں ہے؟ اس قوم کے نمائندے نے جواب دیا، ہمارے ہاں علیم اور بردباری کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ہے۔ ذوالقرنین نے پوچھا، تم سب کی بات ایک ہے اور طریقہ راست؟ اس قوم کے نمائندے نے جواب دیا، یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم آپس میں نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ دھوکہ دیتے ہیں اور نہ غیبت کرتے ہیں۔ ذوالقرنین نے پوچھا، تمہارے سب کے دل یکساں اور تمہارا ظاہر و باطن بھی یکساں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس قوم کے نمائندے نے جواب دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب کی نیتیں صاف ہیں، ان سے حسد اور دغل نکل گیا ہے۔ ذوالقرنین نے پوچھا، تم میں کوئی مساکین و فقیر کیوں نہیں ہے؟ اس قوم کے نمائندے نے کہا، کیونکہ جو کچھ ہمارے ہاں پیدا ہوتا ہے ہم سب اس کو برابر تقسیم کر لیتے ہیں۔ ذوالقرنین نے پوچھا، تمہارے ہاں کوئی درشت مزاج اور تند خواہ کیوں نہیں ہے؟ اس قوم کے نمائندے نے کہا، کیونکہ ہم سب کاشتکار اور متوضع ہیں۔ ذوالقرنین نے پوچھا، تم لوگوں کی عمریں دراز کیوں ہیں؟ اس قوم کے نمائندے نے جواب دیا، کیونکہ ہم سب ایک دوسرے کے حق کو ادا کرتے ہیں اور حق کے ساتھ آپس میں انصاف کرتے ہیں۔ ذوالقرنین نے پوچھا، تم باہم ہنسی مذاق کیوں نہیں کرتے؟ اس قوم کے نمائندے نے جواب دیا، تاکہ ہم استغفار سے غافل نہ ہوں۔ ذوالقرنین نے پوچھا، تم غمگین کیوں نہیں ہوتے؟ اس قوم کے نمائندے نے کہا، ہم بچپن سے بلا و مصیبت جھیلنے کے عادی ہو گئے ہیں، لہذا ہم کو ہر چیز محبوب و مرغوب ہو گئی ہے۔ ذوالقرنین نے پوچھا، تم لوگ آفت میں کیوں نہیں مبتلا ہوتے؟
जैसा कि दूसरे लोग होते हैं। उस कौम के नुमाइंदे ने जवाब दिया, क्योंकि हम गैरुल्लाह पर भरोसा नहीं करते और ना हम नजूम वगैरह के पास जाते हैं। जुल्करनैन ने पूछा, अपने आबाओ अजदाद का हाल बयान करो कि वो कैसे थे। नुमाइंदे ने जवाब दिया, हमारे आबाओ अजदाद बहुत अच्छे लोग थे। वो अपने मसाकीन पर रहम करते और जो उनमें फकीर होते उनसे भाईचारा करते। जो उन पर जुल्म करता वो उसको माफ कर देते और जो उनके साथ बुराई करता वो उनके साथ भलाई करते। जो उनके साथ जहल का मामला करता तो वो उनके साथ बुर्दबारी का मामला करते। आपस में सुलह रहमी करते, नमाज के औकात की हिफाजत करते, अपने वादे को पूरा करते। इसी वजह से अल्लाह ताला ने उनके हर काम दुरुस्त कर रखे थे और जब तक वो जिंदा रहे उनको अल्लाह ताला ने आफत से महफूज रखा और अल्लाह ताला ने अब उनकी औलाद यानी हमको भी उन्हीं के नक्शे कदम पर साबित रखा। ये सब बातें सुनकर जुल्करनैन ने कहा कि अगर मैं किसी जगह क़याम करता तो तुम्हारे पास करता, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से मुझे कहीं क़याम करने की इजाज़त नहीं है, इसलिए मुआज़रत ख्वाह हूँ। तो फिर जुल्करनैन अपने अगली मंजिल की तरफ चल पड़े। मुअज़्ज़ज़ कायरीन, इस तरह के और भी किस्से जानने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकॉन के बटन पर प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए किस्से में, एक नई कहानी में। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज।